اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، کیوں جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ کیا سمجھا سکتا ہے؟ انسان کی کیا طاقت؟ انہوں نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہے نا اس کی موجودگی میں وہ آ جائے۔ بات سمجھو، اللہ کرے سمجھ آ جائے انشاءاللہ، تھوڑی توجہ کرو گے تو آ جائے گی۔ تو میرا ماہیہ اور ڈھول سپاہیہ میں خیال ہو تو پھر تو نہیں آئے گی۔ مدتیں ہو گئی لیکن ڈھول سپاہی ابھی تک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ مثلاً آج رات ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور تراویح شروع ہو گئی، حالانکہ رمضان تو ہوا ہی نہیں۔ بھئی روزہ تو صبح ہوگا نا، لیکن اس کا اثر رات میں آ گیا کہ وہ رات کا خلیفہ ہے، کہ رات کو تراویح شروع ہو گئی، اسی لیے وہ لیلۃ رمضان ہو گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں لیلۃ الجمعہ یعنی جمعہ رات، اب حالانکہ جمعہ تو صبح ہے، اس لیے بعض لوگ جمعہ رات کہتے ہیں، جمعہ کے بعد جو رات آئے گی اس کو جمعہ رات کہتے ہیں۔ یہ تو خمیس کے بعد آ گیا نا جمعہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہی جمعہ رات ہے۔ تو اب جیسے رات کے یعنی ابھی روزہ نہیں رکھا، اثر آ گیا، اسی طرح کہتے ہیں خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو جس کا خلیفہ بن رہا ہے اس کی موجودگی میں آ جائے۔ یہ ابو بکر کو شان ملی ہے کہ حضور زندہ ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو اب نماز پڑھائے لوگ۔ حالانکہ بی بی عائشہ نے روکا، بی بی عائشہ نے روکا، اور بی بی عائشہ نے بی بی حفصہ کو بھی ساتھ بھی لایا اور بیویوں کو بھی ساتھ بھی لایا کہ آپ کہیں کہ ابو بکر کو نہ حکم دے نماز کا، کسی اور کو حکم دے دے۔ اس کی پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ کوئی میرے باپ کے مصلی پہ آنے پر تفاعل نہ پکڑے کہ ابو بکر انتظار میں تھا کہ حضور فوت ہوں میں مصلی پہ ہوں، لیکن حضور ناراض ہوئے، فرمایا صواحبات یوسف، تم وہ یوسف کی خواتین ہو جن نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مجھے بھی دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور ایک بات کو ساتھ بھی لا لینا تو پھر بات اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی تو کوئی بات کا حکم شریعت کا دیتے بھی دنیا نہیں، شریعت وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے حکم نہیں دیتے، ان هو الا وحی یوحی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اس لیے حضور پاک نے اصرار کیا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ شیعہ کہتے ہیں نا جی حضرت نے خلافت لکھ دینی تھی، ابو بکر نے نہیں لکھنے دی، عمر نے نہیں لکھنے دی۔ کاتب تو حضرت علی تھے، تو اس میں عمر اور ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ جب وہ گھر سے چلے گئے تو حضرت علی کاغذ قلم لے آتے لکھوا لیتے، کاتب تو وہ ہیں، ان کے ذمے ہے۔ اور اگر حضور کا وہ کہنا کہ ایتونی بقرطاس اللہ کا حکم تھا، پھر حضور نے کیوں پورا نہیں کیا؟ ابو بکر کے لیے جو حکم تھا وہ تو پورا کیا۔ اور پھر دیکھیں اس سے بڑی اور تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک کو تو نماز کا عشق تھا نا جی، اور بخار اتنا شدید تھا کیونکہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے نا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔
حضور بے ہوش ہو جاتے، ٹھنڈی مشکیزہ پانی کا سر سے ڈالتے، حضور کو تھوڑا ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو ایک ہی لفظ زبان پہ تھا، اللہم الرفیق الاعلی۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کر، یا اللہ ہمیں بھی سکرات الموت کی شدت سے بچا لینا، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کو جب اچھی طرح ہوش آ گیا تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، پھر بھی نماز کا فکر ہے، ہمیں ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، یہ پتہ نہیں کون سی زیارتیں ہیں اور کون سے احکام ہیں۔ یہ غار سور غار ہرا تم جانتے ہو، صحابہ نہیں جانتے تھے، حضور کے بعد کوئی گیا غار سور پہ اور غار ہرا کی زیارت کرنے کے لیے؟ ان کو پتہ نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے، واقعی وہ مقدس مقام ہے جہاں حضور کے قدم لگے ہوں، جہاں حضور بیٹھے ہوں، جہاں حضور نے نماز پڑھی ہوں، جس چیز کو حضور نے ہاتھ لگایا وہ نعمت ہے عظیم۔ لیکن جب اللہ کا کعبہ اللہ نے دکھا دیا، اس سے بڑی زیارت پھر دنیا میں کون سی ہے؟ جس کو دیکھ کے حضور روتے تھے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، حضور رونے لگ گئے، فرمایا کعبہ لو ما اخرجنی قومی، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی مکے سے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے، ایک دفعہ میں نے کہا کہ حضرت کچھ رشتہ دار پریشان کر رہے ہیں، فرمانے لگے بھائی رشتہ دار اچھے ہوتے تو نبی کو پریشان کرتے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے کہا اقارب جو ہے نا، اس لیے عربوں کی ایک مثال ہے، الاقارب کل عقارب، الف سے لکھو نا اقارب تو رشتہ دار، عین سے لکھو تو بچھو، اس لیے وہ کہتے ہیں الاقارب کل عقارب، یہ اقارب تو ہوتے ہی بچھو ہیں۔ کہ دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کو اتنا فکر ہے نماز نماز نماز۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم لوگ آداب میں پڑ گئے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیا۔ یہ عرب لوگ جو ہیں نا، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے مضبوط لوگ ہیں، مجال ہے کبھی فرض چھوڑیں۔ نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھیں گے، سنت نہ بھی پڑھیں تو نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن فرض ضرور پڑھیں گے۔ ان کی ماڈرن لڑکی بھی ہو نا، جس نے نیچے سکن ٹائٹ جین پہنی ہوئی ہو، نماز کا وقت آئے گا چادر اوپر لے کے کھڑی ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ ہمارے تو مولویوں کی بیویاں نہیں پڑھتی، پیروں کی تو خیر ویسے بخشی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو تو پیر چھڑائیں گے نا، مولوی کی بیوی کو کچھ ڈر ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں پڑھتی۔ یہ ہے مقام نماز کہ اس وقت بھی حضور کو ایک ہی خیال ہے، حل صلی الناس، انہوں نے کہا جی نماز کھڑی ہو رہی ہے، فرمایا لے چلو بچے۔ حضور نے حضرت عباس اور حضرت فضل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یار جب حضور کا نام آئے تو روشی تو پڑھنے، کیسے لوگ ہوتے سرکار دو عالم کا ذکر ہو اور زبان پہ درود نہ آئے، ایسا بخیل تو پھر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی
کان رجلہ خطا علی الارض، آپ کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لکیر کھینچ رہے تھے، حضور کو طاقت نہیں تھی کہ پاؤں رکھ سکے، کندھے پہ ہاتھ رکھے تھے جا رہے تھے تو پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، لکیر کھینچ رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب حضور، آپ دیکھیں نا حضور کا گھر وہی بی بی عائشہ کا حجرہ تو ہے نا جی، اور آگے سامنے محراب ہے، جب حضور حجرے سے نکلے اپنے مسجد کی طرف تو صحابہ کو بھی علم ہو گیا، ابو بکر کو بھی علم ہو گیا، ابو بکر نے ہٹنا شروع کر دیا کہ جب حضور آ گئے اب حضور کا امام کون بن سکتا ہے؟ تمہارے مولوی تو بڑے بہادر ہیں نا جی، یہ تو ماشاءاللہ میلاد مناتے ہیں، حضور آ بھی جائیں تو مصلی پہ مولوی کھڑا ہے، یہ بڑے عجیب عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ۔ تو بھائی جب حضور آ گئے تم بدبخت کون ہو مصلی پہ کھڑے ہونے والے؟ سیدہ وہ گھٹنے لگے، حضور نے فرمایا اللہ رسلک یا ابی بکر، ابو بکر یا کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹے، حضور آگے جا کے کھڑے نہیں ہو سکے، بیٹھ گئے۔ تو اب محدثین نے لکھا ہے کہ حضور امام بن گئے ابو بکر کی، اور ابو بکر امام بنا امت کا۔ جب نماز ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھڑے رہو، کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے کہا مالی ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے محمد بدری کے آگے کھڑا؟ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ وہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی موجودگی میں مصلی پہ آ گیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب بیعت ہونے والی تھی تو انہوں نے یہی دلیل پکڑی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اے اصحاب رسول اللہ، جس بندے کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنا لیا ہے، ہم دنیا کے امام کیسے نہ بنائیں؟ فبایع الناس، سب نے بیعت کی۔ یہ بھی ملنگ جھوٹ بولتے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے بیعت کی، لیکن صرف ان کو غصہ تھا کہ مجھے بیعت کے وقت کیوں نہیں بلایا؟ تو آپ نے کہا اس وقت کوئی وقت ہی نہیں تھا، نظام مدینے کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھی کہ فیصلہ ہو جائے جلدی۔ پھر حضرت علی نے باقاعدہ بیعت کی، ہمیشہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ہمیشہ ابو بکر کے وزیر رہے، ہر مسئلے میں مشورہ دیتے رہے۔ اسی لیے کسی خارجی بدبخت نے پوچھا تھا نا حضرت علی سے کہ ابو بکر کے زمانے میں بھی ملک فتح ہوئے، عمر کے زمانے میں بھی ملک فتح ہوئے، عثمان بڑے نرم تھے رضوان اللہ، ان کے ملک میں زمانے میں بھی 40 لاکھ مربع میل تک ملک فتح ہو گئے، آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے دارالخلافہ بھی مدینے کو چھوڑ کے کوفے کو بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بدبخت بات سنو، سیدنا عثمان کو مدینے میں شہید کیا گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مدینے میں قتل عام ہو، اس لیے میں نے کہا خلاف دارالخلافہ ہی بدل دو، اگر کوئی قتل ہونا ہے تو کوفے میں ہو، مدینے میں تو نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک فتح نہیں ہوئے، جب ابو بکر عمر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، علی وزیر تھا، جب میں خلیفہ بنا تم وزیر بن گئے تو فتوحات کیسے ہو سکتی ہیں؟ ساری زندگی، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔